بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ بندہ ہے عاطف نجیب جس کا کہ سیریا میں ٹرائل چل رہا ہے. یہ وہ بندہ ہے جو انٹیلیجنس ایجنسی کا ہیڈ تھا اور جس نے سب سے پہلے وہ جو 3 لڑکے جنہوں نے کہا تھا کہ اگلا نمبر ڈاکٹر کا ہے، یعنی بشار الاسد کی بات ہو رہی تھی کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا بائی پروفیشن ان UK. جب عرب سپرنگ آیا تھا تو تب انہوں نے یہ سلوگن لکھا تھا. تو اس بندے نے ان بچوں کو ڈیٹین کیا تھا. نہ صرف ڈیٹین کیا بلکہ ان کو شہید بھی کر دیا تھا ٹارچر کر کے. اور جب ان کے گھر والے یا پروٹیسٹر اس کو لینے گئے تھے، اس نے کہا تھا کہ جاؤ اپنے بچوں کو بول جاؤ، ہو سکے تو زیادہ بچے پیدا کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو اگلی بات بہت بری کہ آپ مطلب ہمارے پاس اپنے خواتین کو بھیج دیں. تو نو ڈاؤٹ بہت بڑا ظالم انسان تھا یہ. تو اس کا ٹرائل چل رہا ہے، اپنے انجام کو پہنچا ہے. یہ ایک اور بندہ ہے، اس کا نام ہے امجد یوسف. یہ وہ بندہ ہے جو ہم نے بچپن میں ویڈیوز دیکھی تھی، آواز 7 اور 8 وین I saw that ویڈیو کہ جس میں یہ گڑے میں ڈال رہا تھا لوگوں کو، سویلینز کو گولی مارتا، اور بعد میں تقریباً اکٹھے 40-45 کو اس ویڈیو میں شہید کرنے کے بعد اس نے ٹائروں کے ذریعے اس کو آگ لگا دی. تو وہ تو آج بھی دیکھے تو بندہ کانپ جاتا ہے. تو یہ بھی اپنے انجام کو پہنچا. اب پاکستان میں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا اس کے ریلیٹڈ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ رافضیوں نے کیا، یہ شیعوں نے کیا، شیعوں نے سنیوں کا قتل عام کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں کہ یہ رافضی ہیں، رافضی کتے، یہ وہ. اور اس کی آڑ میں جو ہے نا وہ سپریم لیڈر جو شہید ہو گئے ہیں ان کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں. جنرل قاسم سلیمانی کو بھی دی جا رہی ہیں کیونکہ قاسم سلیمانی نے ہی یہ شیعہ ملیشیا اکٹھی کی تھی ISIS کے دور میں، ISIS کو ہرانے کے لیے، اور اس کو ہرایا بھی تھا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے یار. جو بشار الاسد تھا اس کا باپ 30 سال حکومت کی، اس کا نام بشار الاسد کے والد حافظ الاسد، ان کا نام حافظ الاسد تھا. انہوں نے تقریباً 30 سال حکومت کی اور 24-25 سال بشار الاسد نے کی. اور یہ ساری حکومت جو ہے نا وہ انڈر عرب باتھ پارٹی کے ہوئی تھی. باتھ پارٹی ایک سوشلسٹ پارٹی ہے، اور سوشلسٹ پارٹیز جو ہوتی ہے نا یہ اصل میں ہوتی کمیونسٹ ہی ہیں، لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا سافٹ دکھانے کے لیے خود کو سوشلسٹ کہتی ہیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کمیونزم کیا ہوتا ہے. کمیونسٹ وہ ہوتے ہیں کہ جو ریلیجن کے فل سخت خلاف ہوتے ہیں، مطلب وہ پوری طرح سے ریلیجن کو ختم کر دینا چاہتے ہیں اپنے ملک سے. جس طرح USSR میں نہ صرف انہوں نے مسلمانوں کو بلکہ عیسائیوں تک کو ان کے علماء کو مار دیا اور چرچوں کو گرا دیا. چائنا میں دیکھ لیں جو منچوریا اور جو تاشکند والا ریجن ہے وہاں پہ یہ سیم ہی ہو رہا ہے جو سیریا میں ہوا تھا. مسلمان جو اپرائزنگ کرتا ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں، پکڑ کے اس کی فیملی کو ڈیٹین کر کے تو بھیج دیتے ہیں کریکشن کیمپس میں. کریکشن کیمپس وہ تو کہتے ہیں، ویسٹ کہہ رہے نہیں جی وہاں پہ ٹارچر کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹارچر نہیں جی، ان کی برین واشنگ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹ ایگزیکٹلی از. میں کچھ تو یہی وہ تھا. یہ جو کمیونسٹ پارٹیز ہوتی ہیں نا یہ اپنی پاور کو گریب کر کے ہولڈ کر کے رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں. سو کمیونزم تھا وہ سوشلسٹ تھے، وہ کوئی شیعہ سنی نہیں تھے. ہاں انہوں نے یہ اینگل یوز کیا تھا جو 2011 میں عرب سپرنگ کے دوران جب ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ ہماری بھی گورنمنٹ جاتی رہے گی تو انہوں نے بروٹل سپریشن کی سویلینس کی، اور بعد میں اس کو شیعہ سنی کا اینگل دے کے سنی آرگنائزیشنز نے جو ہے نا وہ ہتھیار اٹھائے تھے. تو آپ جا کے سرچ کر لیں، انہوں نے بہت ظلم کیا تھا. تقریباً کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 2.5 لاکھ سویلینس کو شہید کر دیا تھا صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے. اس میں شیعہ سنی کا کوئی اینگل نہیں ہے. آپ اتنی سمجھ ہونی چاہیے یار. اس دور میں بھی آ کے آپ ان چند مولویوں کے پیچھے لگ کے اور ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بندہ دیتا ہوں. وہ بندہ بھی باتھ پارٹی سے تھا. اس بندے نے بھی 30-35 سال حکومت کی اور اس بندے نے 3.5 لاکھ بندہ اپنا سویلین مار دیا. تو کیا کہیں گے کہ وہ پھر اب سعودیوں کو گالیاں دے؟ کس سنی کو گالیاں دینی ہیں؟ اب پاکستانی سنیوں کو گالیاں دیں؟ کس سنی کو گالیاں دینی ہیں؟ مطلب اتنے بائسڈ کیسے ہو سکتے ہو تم لوگ؟ اتنا زیادہ بائسڈنس تو اپنے مسلک کا. جیسے وہ ابو بکر معاویہ نے بچے کے ساتھ زیادتی کی تو ان کا ایک مولوی وہ کہتا ہے میں 6 MA ہے اور میں PhD کر رہا ہوں، ہو کرتا ہے وہ. تو اس کو زبردستی چھڑوا کے لے آیا پارلیمنٹ کے ذریعے، اس کو پریشرائز کر کے اس کنجر کو جس کو کہ سزا موت ہونی چاہیے تھی کیونکہ جس جگہ پر وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں یہ کرنا نہیں تھا بنتا. تو اس سے ایک صحافی نے پوچھا کہ سر آپ کیسے DNA رپورٹ کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ DNA رپورٹ غلط ہے، یہ روافظ کا یہ فتنہ ہے. اور روافظ نے جو ہے نا وہ ابو بکر معاویہ کا سیمن نکال کے اس بچے کے پرائیویٹ پارٹ میں ڈالا تاکہ اس کو پھنسا سکے. تو وہ نعوذ باللہ اس پہ لعنت ایسے سوچ پہ اور ایسے MA اور ایسے PhD اور ایسے علماء پہ جن کو اتنا نہیں پتا کہ سیمن نہیں نکل سکتا کسی کے اوپر اجازت کے بغیر. یہ ان کا حال ہے. تو وہ تھا صدام حسین اور اس نے
بشار الاسد سے زیادہ لوگوں کو سویلین کو قتل کیا تھا اپنی حکومت بچانے کے لیے. تو اب اور وہ جو قتل ہوئے تھے سویلین وہ شیعہ تھے. تو اب نکالیں, اگر ہمت ہے تو نکالیں سنیوں کو گالیاں, نکالیں اب نکالیں امام, جتنے امام ہیں سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ان سب کو گالیاں, جیسے آپ شیعوں کے اماموں کو گالی نکال رہے ہیں. خدا کا خوف کریں, یہ صرف پاور پالیٹکس ہے, نتھنگ ایلس. سو اس کمیونل وائلنس کو پاکستان میں نہ لے کے آئیں, آپ کا شکریہ ہی کر سکتے ہیں ہم, آپ اس سے بچیں. تو ایسے ہی بس بلا وجہ جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ حافظ.